متم نوري والله متم نوري والله متم نوري ولو كره الكافرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود. حضرات اکابر علماء، نوجوان علماء اور طلباء، بہت ہی محبت اور احترام کے لائق بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، میں پہلے اپنی شکایت درج کرا دوں. حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب نے میرا بڑا نقصان ہے. وہ سخی خاندان کے فرد ہیں، مجھے ان سے سخاوت کی امید تھی. انما الصدقات للفقراء. میں بڑے شوق سے ان کی ملفوظات سننے اور استفادے کے لیے آیا تھا، مگر وہ جہاں سخی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، وہیں کریم خانوادے کے بھی چشم و چراغ. بڑے ہمیشہ اظہار کرتے ہیں، اللہ اس خاندان کے فیض کو تا قیامت جاری. آمین. انسانوں اور جانوروں کی، چرندوں اور پرندوں کی بے شمار ضروریات بالکل مشترک ہیں. کھانا پینا، سونا، گرمی سردی سے حفاظت، بچوں کی پرورش، نر کو مادہ کی ضرورت، مادہ کو نر کی ضرورت. یہ ضرورتیں جانوروں کی بھی ہیں اور انسانوں کی. لیکن ایک ضرورت انسانوں کی وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کی رہبری، رہنمائی. کیونکہ انسان کو اللہ نے خیر اور شر، بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں کی یکساں صلاحیت دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اس لیے انسان کو اس کی شدید ترین ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ اسے کوئی بتائے کہ تم کس طرح زندگی گزارو، کہ تمہارے اندر کی جو اچھائی ہے وہ باہر آئے اور تمہارے اندر کی برائی مغلوب رہے. یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، یہ فطرت کی پکار ہے. اسی ضرورت کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا تھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اب سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ رہنمائی کون دے؟ کس کو حق ہے کہ وہ انسان کی رہبری کرے؟ بالکل سیدھا سا جواب ہے، جس نے انسان کو بنایا
اور جس نے انسان کے اندر یہ دونوں متضاد صلاحیتیں رکھی وہی انسان کی رہبری کا حقدار ہے۔ ایک کارخانہ، ایک فیکٹری کوئی مشین بناتی ہے تو اسی کارخانے کا حق بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے کہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ وہ سکھائے۔ عام طور پر دنیا میں مشینوں کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے دو راستے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو مشین کے ساتھ کوئی کتابچہ ہوتا ہے، کوئی کتاب ہوتی ہے جس میں استعمال کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ مشین بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے تو صرف کتاب اور کتابچے کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کوئی میکینیکل انجینئر بھیجا جاتا ہے جو عملی طور پر اس مشین کے استعمال کی تربیت دیتا ہے، اور جب بالکل وہ شخص جس نے وہ مشین خریدی ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے، اس کا وہ امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، جب اطمینان ہو جاتا ہے اس انجینئر کو کہ اب یہ شخص مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھ گیا، تب وہ اس سے دستخط اور گواہی لے کر واپس جاتا ہے اور اپنے کارخانے سے اپنی تنخواہ لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نازک اور پیچیدہ اور قیمتی مشین انسان کی، میری اور آپ کی، ہر انسان، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، وہ دیہات کا ہو یا شہری ہو، ایماندار ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت ہو، جوان لڑکا ہو یا جوان لڑکی ہو، تاجر ہو یا مزدور ہو یا کسان ہو، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنی اس زندگی کو کیسے گزاروں کہ میں اچھا انسان ہوں، میرے اندر کی جو برائی کی جذبات یا صلاحیت ہے وہ دبی رہے، کنٹرول میں رہے، قابو میں رہے، اور میرے اندر جو اچھائی کے جذبات اور صلاحیتیں ہیں وہ ابھریں۔ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، اور انسانوں کی اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تک انبیاء علیہ السلام، نبیوں کے آنے کا یہی واحد مقصد ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کتابیں بھی بھیجی، صحیفے بھی بھیجے، اور آخری کتاب قرآن مجید بھیجی، انبیاء اور رسول بھی بھیجے، اور آخری رسول خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہوں نے صاف بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کوئی معجزے دکھانے آیا ہوں یا میں کسی سے اقتدار اور حکومت چھیننے آیا ہوں، میں ملک و مال جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، نہیں بالکل۔ فرمایا انما بعثت معلما، میں اصل میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں، انما، علماء جانتے ہیں کلمہ حسن، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں سکھاؤں۔ علم جو ہے یہ پڑھنے کو نہیں کہتے، سیکھنے کو کہتے۔ ہمارے زمانے میں اکثر لوگ علم کے ترجمہ یا مفہوم پڑھنا سمجھتے ہیں، پڑھنا کوئی الگ چیز ہے، اور
اور سیکھنا بالکل الگ چیز ہے. بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پڑھے بھی ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی اکثریت پڑھنا لکھنا نہیں آتی تھی, لیکن دنیا میں کروڑوں علماء کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور ایک ان پڑھ صحابی, اللہ میری گستاخی کو معاف کرے, ایک ان پڑھ صحابی کا علم ان کروڑوں پڑھے لکھے لوگوں سے کروڑوں بڑا ہے. اب اس کی اگلی بات, جب انسانوں کی اتنی بڑی ضرورت ہے رہنمائی اور رہبری, اور رہنمائی کا ذریعہ کتابیں تھیں اللہ کی اور نبی تھے, تب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ کیوں بند کر دیا, پھر کتابوں کے اتارنے کا سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ ضرورت تو آج بھی باقی ہے, بلکہ پہلے سے بڑھ گئی ہے, آبادی کے بھی بڑھ گئی اور برائی کے طور طریقے بھی عام ہو گئے. برائی کی طرف کھینچنے والی چیزیں بھی بہت بڑھ گئی, اور رہنمائی کی ضرورت سچی بات یہ ہے کہ بڑھی ہے, گھٹی نہیں. اب ایک اور تصویر کا دوسرا رخ, نئی کتاب کا آنا اور نئے نبی کا آنا. جہاں بہت بڑی نعمت ہوا کرتا تھا وہیں بہت بڑی آزمائش بھی ہوا کرتا. اس لیے کہ پچھلے نبی کے ماننے والے اور پچھلی کتاب پر ایمان رکھنے والوں کو اس کتاب سے اور اپنے نبی سے اتنا تعلق ہو جاتا تھا, اتنی عقیدت اور وابستگی ہو جاتی تھی کہ اپنے اس نبی کو کیا بات کسی اور کو اپنا قائد رہبر نبی ماننا یہ ان کے لیے آسان نہیں. اسی لیے اکثر یہ ہوتا تھا کہ پچھلے نبی پر ایمان رکھنے والے نئے نبی کی انکار کرنے والے بن جاتے ہیں. نبوت کو اللہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر کے اور قرآن کے بعد کسی اور کتاب یا صحیفے کے نہ اتارے جانے کا اعلان کر کے اللہ نے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا. آپ غور کیجئے, سوچئے ذرا, آج اگر کوئی نیا نبی آتا تو 1000 گنہگار مسلمان ہو, اس کو جو تعلق ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے, جو اس کو محبت ہے, کیا کوئی عام مسلمان وہ اللہ کے رسول کے بجائے کسی اور کا دامن تھامنے کو تیار ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت بہت بڑی نعمت ہے. نبیوں کا آتا رہنا بھی نعمت تھا, اور نبیوں کا آنے کا سلسلہ مکمل ہو جانا اس سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ امت محمدیہ اب اس امتحان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. ایک یہودی کے کان میں قرآن کی ایک آیت پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اور جس نعمت کو میں نے اتارنا شروع کیا تھا آدم اور نوح کے ذریعے سے, اب میں نے وہ نعمت مکمل کر دی.
ایک یہودی کے کان میں یہ آیت پڑی تو اس نے ایک تبصرہ کیا کہ یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر اتری ہوتی تو جس دن اس آیت کے اترنے کا دن ہوتا اس دن ہم ہر سال عید مناتے، جشن مناتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، یہ یہودی کہہ رہا ہے، ایک عالم ہے، ہم جانتے ہیں کہ دین کو مکمل کا ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا صدیوں سے یہ حال یہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ہم کسی نبی کا اتباع کر رہے ہوتے اور ساتھ میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں کوئی اور نبی آ گئے ہوں اور ہم کو ابھی تک خبر نہ ہوئی۔ اب امت محمدیہ محفوظ ہو گئی، کوئی خطرہ، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اب توجہ بالکل یکسو ہو کر صرف اتنا کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ کسی نئے نبی، کسی نئی رہنمائی، کسی نئی رہبری کا مسئلہ ہی نہیں۔ دنیا کے کروڑوں انسان رہنمائی کی تلاش میں رہتے ہیں اور جمہوری ملکوں میں ہر 4-5 سال میں رہبری بدلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رہبر چنتے ہیں یا رہزن، یہ آپ کو زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال، مانا ہم نے کہ نبوت مکمل ہو گئی، ایک نعمت ہے، مانا کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کسی نئے رہبر کی تلاش سے ہم بالکل فارغ کر دیے گئے، بڑی نعمت ہے۔ مگر یہ بھی تو بتائیں علماء کہ زمانہ تو بدلتا رہتا ہے، زمانے کے مسائل، زمانے کے سوالات، زمانے کی نفسیات، زمانے کی الجھنیں، زمانے کے نعرے، زمانے کے چیلنجز، یہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ تو آخر یہ جو نت نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، نت نئے چیلنجز امت کے سامنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمانے کو جس حال پر چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے رسول، زمانہ وہیں ٹھہر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زمانہ متحرک رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، نئے نئے مسائل، نئی الجھنیں، نئی نفسیات، نئے چیلنجز آتے رہتے ہیں۔ جب نبی نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اب آتا ہے آج کا مضمون، تعلیمی بیداری۔ اللہ نے انتظام کیا ہے، ایسے بغیر انتظام کے، بغیر ریپلیسمنٹ کے، بغیر سبسٹیٹیوٹ کے، بغیر متبادل کے بندوبست کے اللہ نے یوں ہی نبیوں کے بھیجنے کا دروازہ بند نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا کہ دیکھو زمانہ جو بدلتا ہے یہ عام طور پر لگ بھگ 100 سال کے اندر بدلتا ہے۔ یہ بڑی اہم اور تفصیلی بات ہے، میں اس وقت اس مجمع کے سامنے اس کو نہیں چھوڑوں۔ ایک زمانے میں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے تھوڑی توفیق دی طالب علمانہ طور پر، تو میں نے اپنے اکابر کی رہنمائی میں جو تبدیلیاں ختم نبوت کے بعد، نبوت محمدی کے بعد امت میں آئیں، بڑی بڑی تبدیلیاں، بڑے بڑے مسائل، کبھی فلسفہ یونان آیا، کبھی مشرکانہ تصوف آیا، کبھی رہبانیت آئی، کبھی غلو آیا، بہت سی مختلف چیزیں آئیں، کبھی باہمی اختلاف آیا، تو ان کا ایک جائزہ لینے کی میں نے کوشش کی ہے طالبانہ، تو میں واقعی حیرت زدہ بھی ہوا، بے پناہ مطمئن ہوا اس بات پر کہ واقعی جتنی بڑی تبدیلیاں تاریخ میں آئی ہیں وہ واقعی 100 سال کے اندر آتی ہیں۔
وہ 10-20 سال میں نہیں آتی, 30-40 سال میں نہیں آتی. ان بڑی تبدیلیوں کے آنے میں 1 صدی کا عرصہ تقریباً لگتا ہے. اب اس جو نئی صدی آئے گی اور نئے مسائل آئیں گے تو اس میں امت کی رہبری کون کرے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرما دیا جو پچھلی امتوں میں کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. وہ یہ کہ ہر دور میں, ہر صدی میں اس امت کو ایسے علماء ملتے رہیں گے جو نت نئے مسائل کو حل کریں گے اسی پرانے قرآن کی روشنی میں, اسی پرانے رسول اللہ کی روشنی میں. قرآن کو اس طرح سمجھیں گے وہ کہ ہر دور کے مسائل کے سلسلے میں وہ قرآن پر غور کریں گے اور قرآن کی آیات کو اس طرح پیش کریں گے کہ جیسے سننے والوں کو یہ اندازہ ہوگا, ایسا لگے گا کہ جیسے یہ آیت آج ہی ہوتی. قرآن اتنی زندہ کتاب ہے. میں اکثر اپنے طلبہ کو سمجھانے کے لیے بطور مثال کہتا ہوں. مثال کے طور پر آج 10 اکتوبر 2023 آج کے دن میری ذات کے اندر, میرے گھر میں, میری فیملی میں, میرے پڑوس میں, میرے محلے میں, میرے گاؤں میں, میرے قصبے میں, میرے شہر, میرے ضلع میں, میرے صوبے میں, میرے ملک میں اور پورے عالم میں آج کے دن جو نئے مسائل پیدا ہوئے, رب کعبہ کی قسم ان مسائل کا تذکرہ اور الجھنوں کا حل قرآن میں موجود ہے. اگر کمی ہے تو ہم طالب علموں کی, اگر کمی ہے تو ہماری کہ ہم قرآن پر ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے غور نہیں کر رہے. اسی لیے نئے نئے مسائل جب آتے ہیں تو لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں. وہ جن کو جواب دینا چاہیے سوالوں کا وہ بھی مجسم سوال بن جاتے ہیں. ہر شخص آج اس الجھن میں مبتلا ہے. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا. یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ جن صاحب کے ذہن میں یہ سوال ہو وہ ہاتھ اٹھا. اب ملک میں کیا ہونے والا ہے, آئندہ کیا ہوگا,